اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سورۃ الفجر، صفحہ نمبر 138۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول اور تعارف سمجھ لیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پچھلی قوموں یعنی قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کی نافرمانیوں پر اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ پھر انسان کی کمزوری کا بیان فرمایا کہ وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتا ہے اور تنگ دستی پر غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی چند کوتاہیوں یعنی یتیموں کی عزت نہ کرنا، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہگار انسان اپنی زندگی پر پچھتائے گا۔ اس دن عذاب کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کا اعلان ہوگا۔ چلے اب ہم اپنی سورت کا ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے صبح کی۔ جو واو آیت کے شروع میں آ جائے اللہ تعالیٰ قسمیاں بیان کرتے ہیں، وہاں پر قسم کھائی جاتی ہے، اور قسم ہے اور کے معنی نہیں ہوتے، وہاں ہوتے ہیں قسم کے معنی۔ والفجر، قسم ہے صبح کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، واللیل اور رات کی قسم، اذا یسر جب وہ جانے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل کیا، فی ذالک اس میں، قسم ہے لذی حجر عقل مندوں کے لیے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، الم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل کس طرح سے کیا، ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، ارم جو قوم ارم کہلائے، ذات العماد ستونوں والے۔ قوم عاد کی ایک خاصیت تھی، قوم عاد کی ایک خصوصیت تھی کہ ان کی قوم ستونوں والے گھر اور محلات بنایا کرتے تھے۔ التی وہ لوگ، لم یخلق التی وہ قوم اس طرح کی تھی کہ لم یخلق اس طرح سے پیدا نہیں کی گئی، مثلھا اس کی مثل، فی البلاد کوئی شہر۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد اس قوم، اس جیسا ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وثمود اور قوم ثمود، الذین وہ لوگ، جابوا الصخر جو چٹانوں کو تراشتے تھے، بالواد وادی میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم و ثمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، وفرعون اور فرعون، ذی الاوتاد میخوں والے کے ساتھ، وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون کے ساتھ میخوں والے۔ الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد، الذین یہ وہ تھے، طغوا جنہوں نے سرکشی کی تھی، فی البلاد اپنے شہروں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان ملکوں میں بہت زیادہ فساد کیا۔ بچوں اگلی ویڈیو میں ہم اس کا بقیہ ترجمہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہاں تک ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔